نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی عشاء کی نماز ہی پڑھی ہے تو عشاء کی نماز کے بعد ایسی خبر سننے کو ملی کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آج حضرت ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمہ اللہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف علماء ملک کے حالات کو درست کرنے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کو بے دردی کے ساتھ ظلم کی داستان بنایا جا رہا ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جو علمی شخصیت تھی، پاکستان میں نظام تعلیم کی بہتری کے لیے کوشاں تھے۔ جہاں پاکستان کے نظام تعلیم کی بہتری کے لیے کوشاں تھے، وہیں باقی ممالک کے اندر بھی جایا کرتے تھے۔ ملیشیا کے اندر اور باقی ممالک کی اسلامی یونیورسٹیوں میں حضرت جا کر لیکچر دیا کرتے تھے۔ حضرت پی ایچ ڈی تھے۔ حضرت ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمہ اللہ کی شہادت ناقابل تلافی نقصان ہے۔ آج ہمارے اس کراچی کی سرزمین کو علماء کی خون سے لولہان کیا گیا ہے۔ آج 2 دن پہلے ہی حضرت مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت مفتی یوسف لدھیانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت مولانا نظام الدین شہید رحمہ اللہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت مولانا جمیل صاحب کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسن جان کو شہید کیا گیا ہے۔ حضرت بے داغ اور بے ضرر شخصیت حضرت مولانا اسلم شیخو پوری نور اللہ مرقدہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت مفتی دین پوری صاحب رحمہ اللہ کو کراچی میں شہید کیا گیا اور جامعہ فاروقیہ کے اساتذہ کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ ایک لمبی داستان علماء کی شہادتوں کی داستان ہے۔ آج اسی داستان کو آگے جاری رکھتے ہوئے حضرت ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمہ اللہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ ان کا قصور کیا تھا کہ وہ اہل حق تھے، وہ حق کو بیان کیا کرتے تھے، لیکن میں تمام عالم اسلام سے خصوصاً پاکستان کے علماء، پاکستان کے طلباء، پاکستان کے مذہبی طبقے کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آج ہر دل مغموم ہے، ہر دل خون کے آنسو رو رہا ہے، ہر دل کے اندر آنسو بہہ رہے ہیں، اشک بار ہیں آنکھیں، لیکن ہمیں اس موقع پر انتہائی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کی زندگی کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی قانون اور آئین کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی۔ حضرت آئین کے دائرے میں رہ کر ہی اپنا معاملہ، اپنی بات کو بیان کیا کرتے تھے۔ تو آج ہم بھی کوئی ایسی بات نہ کریں جو آئین کے خلاف ہو، قانون کے خلاف ہو، ہمارے ملک پاکستان کو کمزور کرے۔ کوشش کریں صبر و تحمل کے ساتھ۔ ہم مظلوم ہیں، ہم ظالم نہیں بننا چاہتے، اللہ ہمیں ظالم نہ بنائے۔ اللہ رب العزت حضرت ڈاکٹر صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے لواحقین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کے اداروں کو چاہیے کہ علماء کو سکیورٹی فراہم کریں۔ یہ علماء اس قوم کا سرمایہ ہیں، یہ علماء ہی اس قوم کی اور اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں اور ملک کے حالات اور ملک کی ترقی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ان کو سکیورٹی چاہیے۔ آج ٹک ٹاک گرلز کو سکیورٹی دی جاتی ہے، آج آوارہ لوگوں کو سکیورٹی دی جاتی ہے، اور اگر محروم ہیں تو صرف اور صرف یہ اہل علم طبقہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے دین کے لیے، قوم و ملک و ملت کے لیے چن رکھا ہے، اور جن کا نظریہ صرف قوم و ملک و ملت اور آئین ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حضرت ڈاکٹر صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔